تیر کی طرح آ کر کے میرے دل پر لگنا تھا، میں فوراً اس سے الگ ہو گیا اور میں نے وہ دیا ہوا پیسہ بھی اس سے واپس نہیں لیا، بار الہ وہ پیسہ بھی اسی کے پاس رہنے دیا اور میں نے اس کو گھر جانے دیا۔ یہ کام مولا اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس پریشانی سے نجات عطا کر دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ پتھر کی چٹان اور ہٹی مگر ابھی اتنی نہیں ہٹی کہ وہ تینوں باہر نکل سکے، مگر کچھ اور ہٹ گئی تھی۔ یہاں پر رک کر کے بھی ایک چیز اور عرض کرنا چاہوں گا، دیکھو اس خاتون نے کیا کہا، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ آج دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنے سینوں کے اندر خدا کا خوف پیدا کریں، ڈریں اللہ سے۔ آج انسان اپنے جیسے لوگوں سے تو ڈرتا ہے مگر اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی کہیں پر پیشاب بھی کر رہا ہو تو 10 مرتبہ دیکھتا ہے کوئی کیمرہ تو نہیں لگا ہوا۔ اگر کیمرہ لگا ہوا ہوگا اور میں یہاں پیشاب کروں گا تو کیمرہ جنہوں نے لگوایا ہے ان کو پتہ چل جائے گا۔ اپنے جیسوں سے تو ڈر رہا ہے مگر اللہ سے کیوں نہیں ڈر رہا؟ تجھے پتہ رہنا چاہیے یہ کیمرے کی نگاہ ہے جس سے بندے نے دیکھنا ہے۔ کیمرہ بند ہو جاوے تو بندہ دیکھ نہیں سکتا، مگر میرے اللہ کی شان یہ ہے کہ تو زمین کی تہ میں جا کر کے بھی گناہ کرے تو بھی میرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، پہاڑ کی کھو میں جا کر کے گناہ کرے تو بھی میرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اگر سمندر میں جا کر کے بندہ گناہ کرے پھر بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج سینوں کے اندر خدا کا خوف نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ سردی کا موسم کیا آیا، ڈال دی منہ کے اوپر رضائیہ اور انسان یہ سوچتا ہے باپ سو گیا، ماں سو گئی، بھائی سو گیا، بہن سو گئی، ارے سارے سو گئے، رات کا 12-1 بج گیا ہے، اب کوئی نہیں دیکھ رہا مجھے۔ اب موبائل نکالا جیب سے اور موبائل کی اسکرین پر اس نے فلمیں دیکھنا شروع کی، کانوں میں ایئر فون ڈال کر کے گانے سننے شروع کیے، سوچ رہا ہے اب جو چاہوں میں کروں، کون مجھے دیکھنے والا ہے، کون مجھے کیا کہنے والا ہے؟ مگر بندے سب تو سو گئے ہیں مگر یہ کیوں تو بھول گیا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ میرے اللہ کی شان یہ ہے اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، کوئی تجھے دیکھے یا نہ دیکھے اس کمرے کے اندر رضائی میں منہ ڈال کر کے جو تو گناہ کر رہا ہے اس کیفیت کو بھی میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ سب سے ڈرنے والے کیا وجہ ہے کہ آج سینوں میں خدا کا خوف نہیں رہا؟ سینوں میں خدا کا خوف پیدا کر۔ آج حرام کھا رہا ہے بندہ، کھلے عام کھا رہا ہے، کیوں؟ سینوں سے خدا کا خوف نکل گیا۔ اب تو کیفیت ہے کہ بس آنے دو، حلال کھاوے تو بھی آنے دو اور حرام کھاوے تو بھی آنے دو، بس آنا چاہیے۔ معاف کرنا مجھے یہاں کا تو پتہ نہیں، میں تو پورے راجستھان کو سامنے رکھ کر کے بات کروں، اس وقت مسلمانوں کی اکثریت کا گزارا حرام پر ہو رہا ہے، اکثریت کا گزارا سود اور بیاج پر ہو رہا ہے۔ میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی، ابو داؤد شریف میں بھی یہ حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی، نسائی شریف میں بھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک وقت وہ آئے گا کہ سود اور بیاج سے کوئی نہیں بچ پائے گا۔ آگے سنیں میرے آقا علیہ السلام کا فرمایا اور اگر کوئی بچے گا تو اس بندے کو اس کے بخارات پہنچیں گے۔ کیا مطلب بخارات کا؟ محدثین اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سود اور بیاج سے کوئی نہیں بچ پائے گا اور اگر کوئی بچے گا تو اس کو اس کے بخارات پہنچیں گے۔ مطلب یہ اگر خود سود لینے والا نہیں ہوگا تو دینے والا ہوگا، اور دینے اور لینے والا دونوں میں سے نہیں ہوگا تو جو لینے والا ہوگا اس کے بیچ میں گواہ بننے والا ہوگا، گواہ بننے والا بھی نہیں ہوگا تو دلانے کے لیے جانے والا ہوگا، اور آگے محدثین فرماتے ان میں سے بھی نہیں ہوگا تو جو لیتے ہیں ان کے یہاں دعوت کھانے والا ہوگا یا ان سے تحفے لینے والا ہوگا۔ اس حدیث کو نگاہوں کے
کے سامنے رکھے اور معاشرے کے حالات کو سامنے رکھے۔ ایک مفکر نے بڑی پیاری بات کہی تھی، اس وقت صرف اور صرف حسن زن کی بنیاد پر لوگ لوگوں کے یہاں کھا پی رہے ہیں، ورنہ حقیقت کیا ہے ہر بندہ اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ وہ کون سا محلہ بچا، وہ کون سا گھر بچا کہ جس گھر میں سود اور بیاج نہ ہو؟ ٹھیک ہے صرف مسلمان ہے تو اچھا گمان رکھنا چاہیے مسلمان کے بارے میں، اس حسن زن کی بنیاد پر کھایا پیا جا رہا ہے۔ یہ شادیاں ہو رہی ہیں، لاکھوں لاکھ روپیہ لوگ سود اور بیاج پر لا رہے ہیں، اور پوری پوری برادریاں کھا رہی ہے صرف حسن زن کی بنیاد پر، ورنہ حقیقت کیا ہے ذمہ داران گھر والے خود بہتر جانتے ہیں۔ سینوں سے خدا کا خوف نکل گیا۔ توجہ دیکھو، ایک روایت پر